یہ افسانہ انیس رفیع کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے اب وہ اترنے والا ہے۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ آپ سب قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے اترنے کی علامتیں دھیرے دھیرے واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اب مزید گزارش کی گنجائش مفقود ہے۔ دوڑ کر، رینگ کر، گھسٹ کر کسی بھی طرح بنائی گئی سیدھی لکیر پر کھڑے ہو جائیں۔ امید کہ آپ سب قطار میں کھڑے ہوں گے۔ جس خط پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے گردن اٹھا کر دیکھیے آسمان کی طرف۔ جی ہاں، آسمان کی طرف۔ وہ چوٹی آپ کو صاف صاف دکھائی پڑنی چاہیے، کیونکہ کل کی بدلیاں اب آسمان کو خالی کر چکی ہے اور وہاں سے اترنے والا بے حد خوش ہے، اور اب وہ خوشی آپ پر بھی اترنے والی ہے۔ آپ اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے لیے تیار رکھیں، تیار رکھیں، رکھیں تیار، تیار رکھیں، رکھیں۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ خبر ہے کہ وہ پہلا قدم اٹھا چکا ہے، مگر آپ کی سرگوشیوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ خبردار نہیں ہیں۔ اترنے والا آپ سب کو الرٹ اور چوکنا دیکھنا چاہتا ہے۔ سب ٹیڑھی میڑھی ہے، جیسے ہر قطار خط مستقیم پر نہیں بلکہ خط منحنی پر کھڑی ہو۔ سب سیدھی کر لیں، سب سیدھی۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ خبر ہے کہ وہ کئی قدم اٹھا چکا ہے۔ لگتا ہے آپ لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی ہیں۔ اب اپنے بدن کے ہر عضو کو اچھی طرح ٹٹول کر تشریح کر لیں کہ سب ٹھیک ہے، کوئی بھی معطل اور ناکارہ نہیں۔ اترنے والا کچھ بھی طلب کر سکتا ہے، اس مسکراہٹ کے عوض جو آپ کو ملنے ہی والی ہے۔ ہاں، ایک بار آپ کو پھر یاد دلا دوں، آپ سب اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے لیے تیار رکھیں۔ ضرورت ہو تو 2-4 بار ریہرسل بھی کر لیں تاکہ عین موقع پر آپ کو کفِ افسوس نہ ملنا پڑے۔ احتیاطاً ایک بات اور بھی نوٹ فرما لیں، اترنے والے کی طرف سے جتنی بھی مسکراہٹ آپ کے حصے میں الاٹ ہو، اس سے زیادہ مسکرانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ہمارے تلووں کے نیچے یہ کیسی لکیریں سرسرا رہی ہیں؟ کیا یہ خطوط مستقیم؟ کون اترنے والا ہے؟ اب وہ اترنے ہی والا ہے۔ شور نہ کرے، وہ واپس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس تیزی سے وہ نیچے اترتا ہے اس سے کہیں تیزی سے وہ اوپر کی طرف لوٹتا ہے۔ اور ایک ذرا سب میں کھڑے ہو گئے ہیں تو نقصان ہی کیا ہے؟ آپ تک مسکراہٹیں اسی لیے نہیں اترتی کہ آپ سب بہت بے صبر واقع ہوئے ہیں۔ یقین کیجئے، آپ لوگ کسی داؤ پہ نہیں چڑھائے گئے ہیں بلکہ قطار بند کیے گئے ہیں۔ بس اتنی ہی دیر میں آپ کی ایڑیاں پگھلنے لگی۔ بہرحال آپ کو قطار بند کر کے آپ کے صبر کا امتحان لینا مقصود نہیں، کیونکہ اترنے والا اگر آپ سے کچھ طلب کرے گا تو اس کے عوض میں مسکراہٹ کی تھیلیاں بھی تو پیش کرے گا۔ البتہ یہ سچ ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ وہ آپ سے کیا طلب کرے گا، لہٰذا آپ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے حاضر رکھیں۔ اور اب تو معلوم ہونے ہی والا ہے کہ وہ اترنے ہی والا ہے۔ سامنے کی پہاڑی پر اس کے قدموں کے چھاپ سنائی دے رہے ہیں۔ لیکن وہ کیوں اتر رہا ہے؟ وہ کس کے لیے اتر رہا ہے؟ تم نے اس کو کیوں اترنے پر مجبور کیا ہے؟ ہم لوگ مسکراہٹ لے کر کیا کریں گے؟ آپ کے سوالات بے حد فطری ہیں، مگر آپ کے سوالات اس وقت ختم ہو جائیں گے جب اترنے والا اتر آئے گا۔ بس اس کے اترنے کی دیر ہے، پھر آپ ایک ایک مسکراہٹ کے لیے سودا کرنے کو بے چین ہو جائیں گے۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو، اترنے والا اتر آیا ہے۔ اب وہ پرکٹ ہو رہا ہے۔ ہونٹ مسکراہٹ کے لیے تیار رکھیں۔ وہ مسکراہٹ کی تھیلیوں سے لدا ہوا ہے۔ بولیے، چاہیے وہ تھیلی آپ کو؟ تیار ہیں آپ سب؟ یہ تھیلیاں آپ لوگوں کو مل جائیں گی، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بس اس کے عوض وہ آپ سے کچھ طلب کرے گا۔ بولیے، جلدی کیجیے، فوراً فیصلہ کرے، ورنہ اگلی پہاڑی کی جانب نکل جائے گا۔ وہاں بھی لوگ اس کے منتظر ہیں۔ بڑا ہی نادر موقع ہے، اسے گنوانا عین حماقت ہے۔ بولیے، 1، بولیے 2، ہاں ہاں بولیے، آواز لگائیے، بولیے، ہاں ہاں ہمیں وہ تھیلی چاہیے، ہاں ہاں ہمیں وہ تھیلی چاہیے۔ مسکراہٹ کے لیے ہمارے ہونٹ تیار ہیں۔ شکریہ۔ اب اترنے والے سے گزارش ہے کہ آپ سامنے بنے ہوئے چندن کے لکڑی والے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کی یہ قطار آپ کا سواگت کرتی ہے۔ ہم بیچ بیچ میں تالیاں پیٹنے اور جے جے کار کا اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ نروس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ آپ کو ان میں اپنی بات رکھنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پلیٹ فارم پر ایسے آلات موجود ہیں جو آپ کی بات ان تک لے جائیں گے۔ جے جے کار اور تالیوں کا شور آپ تک اپنے آپ ہی پہنچتا رہے گا۔ آپ کے اور ان کے بیچ ہم نے بہت ساری حفاظتی ریکھائیں کھینچ رکھی ہیں۔ اب آپ پلیٹ فارم پر تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ شکریہ۔ اب آپ اپنی باتیں رکھیں۔
امید کہ آپ سب میرے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارا نصب العین مسکراہٹ ہے۔ ہمارے پاس مسکراہٹ کی تھیلیاں ہیں۔ ہم اپنی ساری تھیلیاں آپ میں بانٹ دیں گے، مگر اس کے عوض آپ ہمیں اپنا ایک ایک بازو پیش کریں۔ سب نے اپنے اپنے بازو پیش کیے۔ اترنے والا بازوؤں کو سمیٹ کر اوپر کو لوٹ گیا، مگر قطار میں کھڑے لوگوں کے ہونٹ مسکراہٹ کے لیے جس طرح تیار تھے، تیار ہی رہ گئے۔ اترنے والا کچھ دنوں بعد پھر اترا۔ اس نے کہا، آپ کے وہ بازو جو ہم لے گئے تھے ہمارے کسی کام نہ آئے، سڑ گئے، ہم نے انہیں پہاڑی کی دوسری طرف پھینک دیا۔ مسکراہٹ کی تھیلیاں اب بھی محفوظ ہیں، آپ سب ہمیں ایک ایک ٹانگ دے دیں۔ مگر اس بار بھی مسکراہٹ کی تھیلیاں بند کی بند رہیں۔ کچھ دنوں بعد اترنے والا پھر اترا۔ اس نے قطار میں کھڑے لوگوں سے بتایا، آپ کی ٹانگیں ہمارے لیے بیکار ثابت ہوئی، انہیں بھی ہم نے پہاڑی کی دوسری طرف پھینک دیا۔ شاید آپ کی آنکھیں ہمارے کچھ کام کی ہوں، آپ سب اپنی اپنی آنکھیں ہمیں دے دیجیے۔ سب نے اپنی اپنی آنکھیں پیش کر دی۔ اترنے والا آنکھیں لے کر اوپر چڑھ گیا۔ تھیلی بند کی بند رہی۔ ہونٹ مسکراہٹ کے لیے بالکل تیار تھے، بالکل تیار کہ شاید اس بار۔ اترنے والا ایک مدت بعد پھر اتر آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں بڑی ہمدردی اور جملوں میں دکھ کی آمیزش تھی۔ آپ سب نے ہماری طرف سے ملنے والی مسکراہٹ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ سب ہمارے سچے اور مخلص پرستار ہیں۔ یقین کیجئے ملنے والی مسکراہٹ ضرور ملے گی، مگر اب جب کہ آپ اندھے، لنگڑے اور نہتے ہو چکے ہیں اور اس قابل ہی نہیں رہے کہ قطار سے نکل کر اپنے حصے کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لے سکیں اور دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ سکیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے ہونٹ ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم انہیں اوپر چوٹی پر لے جائیں گے اور اعلیٰ قسم کی مسکراہٹ ان پر موند کر انہیں آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ سب نے اپنے اپنے ہونٹ پیش کر دیے۔ اترنے والا ہونٹوں کا قافلہ لے کر اوپر چڑھ گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اور ایک دن یہ اعلان، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی قوت سماعت بے حد وفادار ہے۔ آپ لوگوں نے برابر کہی جانے والی باتیں غور سے سنی اور ان پر عمل کیا، لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ اترنے والا اب کبھی نہیں اترے گا کہ آپ کے پاس مسکراہٹ کے لیے ہونٹ بھی نہیں رہے۔ برائے کرم آپ سب قطار توڑ دیں، جلدی کریں، بھیڑ نہ لگائیں، چلیے بھیڑ نہ لگائیں۔ یہ تھا انیس رفیع کا افسانہ اب وہ اترنے والا ہے۔